کہ نہیں آئی؟ کچھ سوال پوچھنا؟ نہیں آئی تو پوچھو نہیں آئی. ہر بات کی سمجھ آ گئی جو اس نے پڑھا؟ کیوں تمہیں سمجھ آئی ہے تم پڑھنے والی؟ جی حضور. تو اپنا اس کا خلاصہ بتاؤ. اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ہر انسان. کون بتا رہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے. حضرت مسیح علیہ السلام کا اقتباس پڑھ رہی تھی. ہاں جی. جو حدیث ہے اس میں حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. ہاں جی. ہاں حضرت مسیح بیان فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک اچھائی کے بلانے کے لیے ایک فرشتہ ہے اور ایک برائی ایک کے اچھائی لیے. کا فرشتہ ہے، ایک برائی کا. ہاں جی. دونوں ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں. ہاں جی. اور یہ کہ بتایا پھر گیا ہے. آن سلم سے کسی نے پوچھا ہاں جی. کیا آپ کے لیے ساتھ بھی؟ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہاں جی میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ میاں نے اس کو میرا فرمانبردار بنا دیا. اسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بھی مسلمان کر دیا کہ وہ اچھائی صرف اچھائی کے علاوہ اور ان سے کچھ نہیں کہتا. اور باقی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ میاں صرف برائی بلانے کے لیے کوئی اگر رشتہ بنا دیتے تو وہ ناانصافی ہوتی ہے انسان کے لیے. بڑا ظلم ہو جاتا ہے انسان پہ. ہاں جی. کہ نیکی کی باتیں کرنے والا ہے کوئی نہیں، برائیاں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نیکی بھی کرو ساتھ ہیں. ہاں جی. جبکہ نیکی بتانے والا کوئی نہیں ہے. ہاں جی. اس لیے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رکھتی ہیں اور تمہارے پہ چھوڑ دیا ہے، چاہے تو نیکیاں کرو چاہے برائیاں کرو. لیکن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برائیاں کرتے جاؤ کچھ نہیں ہوگا. برائیاں کرو گے سزا ملے گی، نیکیاں کرو گے تو انعام ملے گا. حضور روح القدس کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ایک فرشتہ ہے. جبرائیل علیہ السلام کو نام بھی کہتے ہیں. نبیوں پہ جو لے کے آتی ہیں اور کوئی بھی نیکی کی باتیں جو کسی انسان کی مدد اور تائید میں ہوتی ہیں وہ روح القدس کہلاتی ہے. پاکیزہ روح. انبیاء پہ جو اترتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام ان کا نام ایک جگہ نام روح القدس بھی رکھا ہوا ہے. اسی طرح اللہ کہتے ہیں نا آپ کی اللہ تعالیٰ روح القدس تائید کرے یا فلاں کو تائیدات ملے. اس کا مطلب ہے نیکیوں کے جو فرشتے ہیں ان کے ذریعے سے مدد کرے اللہ تعالیٰ، شیطانیوں کو دور کر دے، برائیوں کو دور کر دے، مطلب کہ جو بھی کھڑی ہوں دنیا کے سامنے. ٹھیک. بس یہ پچھلی کلاس سے پہلی دفعہ آئی ہے، یہ بھی پہلی دفعہ آئی ہے. تم دوسری دفعہ آئی ہو؟ یہ پہلی دفعہ آئی ہے. یہ دوسری کئی دفعہ آ چکی ہو. کون ہے چیسٹر؟ مانچسٹر سے. مانچسٹر سے؟ جی. اچھا کیا کرنے آئی ہو؟ کلاس کے لیے. کلاس کے لیے؟ جی. اچھا کیا کیا ہوا وہاں اب تک وقف نو کا؟ وہاں کلاس نہیں ہوتی وقف نو کی؟ پھر کیا کرتے ہو وہاں؟ کلاس میں وہ سلیبس سنتے ہیں اور ابھی تو اجتماع ہوا تھا ہمارا وقف نو کا، تو اس میں 2 چیز میں فرسٹ اور 1 چیز میں تھرڈ اچھا کس چیز میں فرسٹ آئی تھی؟ نظم اور اسپیچ میں. اچھا سناؤ نظم پھر. ابھی یاد نہیں؟ کوئی 2 شعر یاد ہیں؟ جمال و حسن قرآن رے جانی ہر مسلمان ہے، کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے، نظیر اس کی نہیں جمتی، نظر میں فکر کر دیکھا، بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا کلام پاک رحماں ہے. تمہیں اردو پڑھنے آتی؟ نہیں سیکھ رہی. نہیں آتی.
تم میرپور خاص سے آئی ہوئی جی ہو؟ جی تمہیں تو پڑھنی آتی ہے. جی داخلہ مل گیا؟ اسکول جاتی ہو؟ جی کون سے ایئر میں؟ ایئر 10 میں. اچھا اچھا ہے. مشل اور عائشہ اور امت المصور صاحبہ ملائکۃ اللہ. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. ہم پچھلی دفعہ سے کنٹینیو کر رہے ہیں ملائکہ کے بارے میں، اچھا لیکن اس دفعہ اسلام کے بارے میں. اتنا پیچھے بیٹھ کے کیوں کنٹینیو کر رہے ہو؟ خیر چلو کرو. ملائکہ کی حقیقت پہلے تم لوگوں نے بائبل کے عیسائیوں کا بتایا تھا. جی، اور باقی ڈفرینٹ ریلیجنس پہ بھی. اب اسلام کے بارے میں بتاؤ. جی، پہلی بات یہ ہے کہ فرشتے خدا تعالیٰ کے مخلوق ہیں کہ نہیں. عیسائیوں میں یہ خیال ہے کہ روح القدس مخلوق نہیں بلکہ خدا کا حصہ ہے اور اس کو بھی خدا بنا دیا ہے. لیکن اسلام کہتا ہے کہ فرشتوں کا غیر مخلوق ہونا جھوٹ ہے. اس کا ثبوت قرآن میں ملتا ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ام خلقنا ملائکتی انا سواہم شاہدون. ٹرانسلیشن: کیا جب ملائکہ پیدا کیے گئے اس وقت یہ وہاں موجود تھے کہ کہتے ہیں فرشتے لڑکیاں ہیں؟ اسے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے. دوسری بات جو فرشتوں کے بارے میں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ ایسی روحانی مخلوق ہیں کہ بندے کو ان آنکھوں سے اپنی اصلی جسم میں نظر نہیں آ سکتی، اور اگر آنکھوں سے نظر آئیں گی تو اپنی اصلی وجود کے سوا غیر وجود میں ہوئیں گی. یہ بات بھی فرشتوں کے متعلق یاد رکھنی چاہیے کہ وہ ایسی مخلوق ہیں کہ نہ نر ہیں نہ مادہ. اس بات کا پتہ اس آیات سے چلتا ہے جو پہلے پڑھی گئی. خدا تعالیٰ نے اس بات کا تو اس آیات میں انکار کر دیا ہے کہ فرشتے لڑکیاں ہیں، مگر نہیں فرمایا کہ وہ مرد ہیں. بس فرشتوں کو فیمیل یا میل کہنا غلط ہے. روحانی چیزیں یعنی اسپریچول تھنگز میں نر یا مادہ نہیں ہوتا. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. چوتھی بات ملائکہ کے متعلق یہ معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں کے 3 درجے ہیں. سب سے پہلے وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو ان سے ادنا ہیں مگر خدا تعالیٰ کے قریب ہیں، اور وہ ایسے ہیں جیسے اسسٹنٹ ہوتے ہیں. اصل کام ان کے سپرد نہیں ہوتا. وہ پہلے درجے والے فرشتوں کے مددگار ہیں. اور تیسرے وہ جو ادنا درجے کے ہیں. بس 3 قسم کے فرشتے ہیں. نمبر 1 وہ جو خدا کی صفات ظاہر کرنے والے ہیں. نمبر 2 وہ جو ان کے مددگار اور خدا کے مقرب ہیں. نمبر 3 وہ جو مختلف چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے ہیں اور ان کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اور جیسا کہ نبیوں کے کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر کام کا علیحدہ فرشتہ ہوتا ہے. پچھلی کلاس میں کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کی کل تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. المدثر 32. یعنی ملائکہ کی تعداد خدا ہی جانتا ہے اور کوئی معلوم نہیں کر سکتا. السلام علیکم حضور. ملائکہ کے کام. فرشتوں کے بہت سارے کام ہیں. یہاں پر چند کاموں کا مختصراً ذکر کرتی ہوں. ملائکہ کا ایک کام جو بہت بڑا ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام پہنچاتے ہیں. فرشتوں کا کام جان نکالنا بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری روح قبض کرتا ہے موت کا فرشتہ جس کے سپرد تمہاری جان نکالنے کا کام کیا گیا ہے. سورہ السجدہ آیت نمبر 12. فرشتے مومنوں کی مدد کرتے ہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شریر لوگ جو نبیوں کا مقابلہ کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے عذاب لاتے ہیں. وہ فرشتے جب شریروں سے ملتے ہیں تو ان میں ایسی میگنیٹک طاقت پیدا ہوتی ہے کہ شریر جل جاتے ہیں. ایک کام فرشتوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہر ملک جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ نبی اور اس کی جماعت کا رعب انسان کے دل پر ڈالتا رہتا ہے. رعب کی مثال اس زمانے میں بھی ملتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے مخالفین کو بلا کے
को बुलाया कि मुबाहला करते, मगर कोई सामने खड़ा ना हो सका। वजह ये कि जब वो सामने खड़े होने का ख्याल करते तो फरिश्ते उनके दिल में रौब डाल देते कि मारे जाओगे, इसलिए वो हट जाते। हजूर फरमाते हैं, जिन दिनों में मैं शिमला गया वहाँ मुझे एक आर्या मिलने के लिए आया। वीदों के मुतल्लिक गुफ्तगू हुई। मैंने कहा कि अगर तुमको वीदों की सच्चा होने की यकीन है तो कसम खाओ। कहने लगा, हाँ मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा, इस तरह कसम खाओ कि अगर ये सच्ची ना हो तो मेरी बीवी और बच्चों पर अजाब आ जाए। कहने लगा, ये तो नहीं हो सकता। कहते हुए दिल डरता है। मैंने कहा, मैं कुरान के मुतल्लिक इस तरह कसम खाने को तैयार हूँ। कहने लगा, ये तो बड़ी जुर्रत है। मैंने कहा, जब मुझे यकीन है कि कुरान सच्चा है और खुदा का कलाम है तो जुर्रत क्यों ना हो। फ़रिश्ते अल्लाह ताला के नबियों की तस्दीक ज़ाहिर करते हैं। लोग अंबिया को झुठलाते हैं, मगर फ़रिश्ते दिलों में ख़्याल रहते हैं कि ये झूठा नबी नहीं। ये काम फ़रिश्ते कई तरह से करते हैं। मसलन ख्वाब में नबी की सच्चाई ज़ाहिर करते हैं। एक शख्स नबी का दुश्मन होता है और उसे झूठा समझता है, लेकिन फ़रिश्ते ऐसी बात उसके दिल में ख्वाब के ज़रिए डालते हैं कि वो नबी को मान लेता है। फ़रिश्ते खुदा ताला की ताबे और तहमीद करते हैं। फ़रिश्ते कानून कुदरत यानी नेचर के मुतालिक डिपार्टमेंट्स को पूरा करते रहते हैं। मसलन बारिश होना, हवा चलना, सूरज की रेज़ का पहुंचाना, जहर का असर करना, फिर इसकी एंटीडोट्स का असर करना वगैरह सब मलाइका के असर के ज़रिए से हो रहे हैं। फ़रिश्तों का एक अहम काम ये भी है कि वो लोगों के अमान महफूज रखते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे ऊपर फ़रिश्ते मुक़द्दर किए गए हैं जिनका काम ये है कि तुम्हारे अमाल लिखते रहते हैं जो तुम ज़ाहिर में करते हो। लिखते रहते हैं। अमल क्या होता है? जो आप करते हैं। अमल, हाँ। जी।